السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب بلند آواز السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ میرا سلام ہو مدینے کی گلی میں جلتے ہوئے دروازے پہ میرا سلام ہو ٹوٹے ہوئے پہلو پہ امام رضا فرماتے ہیں عائشیو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا کرو ہم ہر مصیبت برداشت کر سکتے ہیں پر پسلیوں کا ٹوٹنا ہم برداشت نہیں کر سکتے امام حسن کا صحابی کہتے مولا حسن جب بھی مسجد جاتے تھے مسجد کی طرف دو راستے جاتے تھے ایک راستہ بڑا قریب تھا ایک راستہ دور تھا لیکن حسن جب بھی جاتے تو دور والے راستے سے جاتے تھے کہا مولا آج یہ راستہ قریب ہے امام حسن کی آنکھوں سے آنسو بہے فرمایا اس راستے میں اس ملعون کا گھر ہے جس نے اماں کی پہلو پہ دروازہ گرایا تھا مولا حسن میں آپ کی مظلومیت پہ قربان آپ اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے لیکن میں قربان زین العابدین پہ جس نے اپنی آنکھوں سے وہ ظالم کو تماچے مارتے ہوئے دیکھا عجیب مظلومیت سیدہ ایک نبی کا صحابی کہتا رسول کا انتقال ہوا میں مدینے پہنچا عرب کی رسم تھی جس گھر میں انتقال ہوتا تھا کئی دنوں تک اس گھر میں کوئی کھانا نہیں بناتا تھا میں نے دور سے دیکھا نبی کی بیٹی کے گھر سے دھواں نکل رہا کہتا میں نے دل میں کہا نبی کی بیٹی نے باپ کا غم نہیں منایا ارے اتنی جلدی چولہا جلا دیا میں شکایت لے کر بی بی کے گھر آیا لیکن جب سیدہ کے دروازے پہ پہنچا
یہ اپنا سر پیٹ پیٹ کے رونے لگا. اس نے کہا یہ دعا چولہا جلنے کا نہیں ہے، اور یہ دعا زہرا کے گھر کے جلنے کا دعا. بہت سارے لوگوں کو بی بی کی مظلومیت کا پتہ نہیں تھا. کئی دنوں کے بعد بلال گھر پہ آیا، دروازے پہ دستک دی. یا فضا در پہ آئی. بلال نے کہا فضا یہ در پہ جلنے کے آثار کیسے؟ فضا نے کہا بلال میں اجڑ گئے. بلال تیرا مولا مظلوم ہو گیا. بلال نے کہا فضا ایسا کیا ہوا؟ اب فضا ڈائریکٹ نہیں بتانا چاہتی. کہ بلال تجھے یاد ہے جب تجھے کافروں نے اسیر کیا تھا؟ کہاں فضا لیکن میرا جواب دے. کہ بلال ظالموں نے وہ تیرے سینے پہ پتھر رکھا تھا. بلال تجھے وہ پتھر یاد ہے؟ کہاں فضا یاد ہے لیکن کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ بلال پتھر بڑا وزنی تھا. وہ بلال تیرے سینے کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. تجھے پسلیوں کے ٹوٹنے کے درد کا پتہ ہے. اب فضا نے کہا بلال سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئے. تاریخ میں دو بیویاں ایسی جن کی شہادت بڑی ملتی ہے. ایک کا نام فاطمہ ہے، دوسری بیوی کا نام سکینہ ہے. یہ بیوی بھی بابا کے بعد رو رو کے دنیا سے چلی گئی. سکینہ بھی بابا کے بعد رو رو کے دنیا سے چلی گئی. اس بیوی کے پہلو کو بھی توڑا گیا. ظالم نے سکینہ کی کمر کو بھی جھکا لیا. جب بیوی کا غسل پہلے علی دے رہے تھے، اسما فرماتی علی کی چیخیں بلند ہوئیں. میں نے کہا مولا بلند بلند آواز سے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اسما میں نے وہ کالے نشان دیکھ لیے او جو زہرا مجھ سے چھپا رہی تھی. جب کربلا کے علی نے وہ زندان شام میں غسالہ نے کہا مولا وہ پہلو پہ کالے نشان کیسے؟ یہ شمر کے تازیان تھے. اس لیے امام زمانہ فرماتے ہیں جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو دو بیویوں کا واسطہ دیا کرو. ان میں سے ایک بیوی جناب سکینہ ہے. کسی نے کہا مولا سجاد آپ سب سے زیادہ کہاں پہ روئے؟ عجیب جملہ، روایت بڑی سخت ہے. مغرب کا وقت قریب ہے اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. امام سجاد رو کے کہنے لگے شام کا دربار. کہ مولا شام کے دربار میں ایسا کیا ہوا تھا؟ رو کر کہا ایک رسی میں 18 گردن تھی. قدیمی مومنوں میں بس اشارہ کروں گا، رونا تیرا کام ہے. عزیزو جب 18 لوگوں، کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا، تبھی امام سجاد فرماتے ہیں جب میں اپنی کمر کو سیدھا کرتا تھا یہاں باقر کی آواز آتی تھی بابا گلا گھٹ رہا ہے. ساری بیویاں دربار میں کھڑی تھی. اتنے میں یزید دربار میں آیا، اپنے تخت پہ بیٹھا. کلہ جانے شمر نے یزید کے کانوں میں کیا کہا.
شاید کہا یزید ایک بچی ہے جو پورے سفر میں بابا بابا کر کے رو رہی ہے، اگر اجازت ہو اسے بابا کا سر دیا جائے۔ ملعون نے فوراً پوچھا وہ بچی کون ہے؟ شمر نے اشارہ کیا ایک 4 سالہ بچی کی طرف۔ یزید نے سوال کیا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بس آخری جملہ زحمت تمام۔ امام سجاد فرماتے یا سکینہ کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ یا ملعون نے دوبارہ کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ تیسری مرتبہ کہا غصے میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں بتا تیرا نام کیا ہے؟ یہاں امام سجاد کی آواز آئی ملعون بچی بتائے تو کیسے بتائے؟ ارے بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے۔ ملعون نے سوال کیا ہے بچی کہ تجھے بھوک لگی ہے؟ سکینہ نے سجاد کو دیکھ کہ بھیا اجازت ہے اس سے بات کروں گا، اجازت ہے کہ میرے قریب آ میں تجھے کھجور دوں گا۔ بچی قریب گئی، ملعون نے اشارہ کیا تشت بلایا جائے۔ امام فرماتے ہیں عرب تشت میں کھجور رکھتے تھے، یہ قیامت کا منظر تھا۔ سکینہ نے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ ایک کٹی ہوئی گردن ہے، گردن کو سینے سے لگایا۔ او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، او بابا شمر نے مجھے تماچے مارے، او بابا مجھے تازیان مارے۔ پروردگارا بحق سیدہ اولاد سیدہ وقت مغرب ہے، ہم سب کی دعا ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے۔